رسول اللہ کو ہم سایہ بنانا. اچھا کہتا کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ یکم محرم یوم شہادت عمر ہے تو اس سے حسین کی شہادت اور حسین کے مناقب اور فضائل پہ جو ہے وہ زد پڑتی ہے. حسین کے فضائل پہ عمر کے مناقب سے کیسے زد پڑتی ہے؟ عمر امام ہے، حسین کا امام ہے عمر، حسین کے بابا کا امام ہے عمر. عمر کی شان بیان کرنے سے حسین کی شان پہ کیسے زد پڑتی ہے؟ حسین کی شان میں کیسے کمی آتی ہے؟ حسین کا اپنا مقام ہے، عمر امام ہے. حسین مقتدی ہے، عمر امام ہے. حسین پیچھے کھڑا ہونے والا نمازی ہے، اور عمر رسول اللہ کا سسر ہے، باپ کی جگہ ہوتا ہے سسر. اور حسین رسول اللہ کا نواسہ ہے، حسین رسول اللہ کا نواسہ ہے. اور عمر علی کا داماد ہے، داماد بیٹا ہوتا ہے، اور حسین بھی علی کا بیٹا ہے. اور عمر فاطمۃ الزہرا کا داماد لگتا ہے، ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی کا شوہر ہے. اور حسین بھی حضرت فاطمہ کے بیٹے. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اور رسول اللہ عمر کے بارے میں کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر کو اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں عمر انتخاب خداوندی ہے. اللہ کے نبی نے کہا 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا کر، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام، اللہ تو اپنی مرضی سے جو دینا چاہتا ہے. اللہ نے انتخاب کیا تو عمر ابن خطاب کا انتخاب خداوندی ہے عمر. حسین کی شان میں کیسے کمی آئے گی عمر کی شان بیان کرنے سے؟ بھلا کبھی امام کی شان بیان کرنے سے مقتدی کی شان میں کمی بھی آتی ہے؟ اور عمر حسین کے بہنوئی لگتے ہیں. بہنوئی کی شان بیان کرنے سے بھلا حسین کی شان میں کیسے کمی آئے گی؟ ان رشتہ داریوں کو تم نہیں دیکھتے. تم کہتے ہو جی جناب عمر کو یکم محرم الحرام شہادت مان لی تو حسین کی شہادت اور حسین کے فضائل میں کمی آئے گی. اور چند حوالے دے کر تم 26 ذوالحجہ اور 27 ذوالحجہ، چلو ہم کہتے ہیں 27 مان لو، 27 کو تو بیان کرو نا پھر شہادت عمر. یہ تو تاریخی روایات ہیں. رسول اللہ کی پیدائش میں بھی اوپر نیچے ہے، حضور علیہ السلام کی رحلت کے بارے میں بھی جو ہے وہ تاریخی روایات مختلف ہیں. ہر شخصیت کے لیے جو ہے وہ تاریخی روایات میں اوپر نیچے ہے. 8 ربیع الاول بھی رسول اللہ کی ولادت لکھی گئی ہے، 9 بھی لکھی گئی ہے، 12 بھی لکھی گئی ہے. مختلف روایات ہیں. تو عمر کی بھی مختلف روایات ہوں گی، تاریخی روایات ہے نا. شہادت کے لیے سیدنا فاروق اعظم کی شہادت مختلف روایات ہیں، لیکن یکم محرم الحرام کثیر جمہور علماء اکرام نے اس کو لکھا ہے. متاخرین اور متقدمین سب علماء نے اس کو لکھا ہے کہ یکم محرم الحرام 27 کو حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے. 3 دن حضرت عمر زخمی رہتے ہیں، اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے وہ یکم محرم الحرام ہے. اس پہ کئی حوالے ہیں، لیکن آپ نے عمر کو رسول اللہ کے سسر کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا. عمر کو علی کی داماد ہونے کی حیثیت سے دیکھو، عمر کو فاطمہ کے داماد ہونے کی حیثیت سے دیکھو، حسن و حسین کے بہنوئی ہونے کی حیثیت سے عمر کو دیکھو. عمر کے فضائل یوں کر کے تمہارے سامنے ایک ایک کر کے یوں سکرین پہ چلتے جائیں گے، یوں تمہاری آنکھوں سے گزرتے چلے جائیں گے. لیکن تم نے عمر کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا. تمہارے دل میں بغض ہے، اسی بغض کی وجہ سے پٹ رہے ہو آج. آپ جاؤ روایات دیکھو. یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے. اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم کی محبت ہمیں عطا کرے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بغض، آج تو دنیا میں سینے پیٹ رہے ہو نا،
لیکن کل قیامت کے دن یہ بوجھ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ صحابہ کا بوجھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کا بوجھ تمہیں حوض کوثر سے محروم کرے گا، رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کرے گا۔ ابو بکر و عمر ہی تو حوض کوثر پہ، جام کوثر پہ لا رہے ہوں گے، عثمان و علی ہی تو وہاں دائیں بائیں ہوں گے۔ رسول اللہ کا بوجھ، رسول اللہ کے صحابہ کا بوجھ لے کر گئے تو پھر وہاں حوض کوثر پہ جام کوثر کس کے ہاتھوں سے پیو گے؟ کہیں محروم نہ ہو جاؤ۔ دل کو محبت سے بھرو۔ صحابہ اکرام محبت کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا میری خاطر میرے صحابہ اکرام کو کچھ نہ کہو۔ رسول اللہ ہی کو دیکھ لو، عمر پہ بھونکنے والے لعینوں خبیثوں، عمر پر بھونکنے سے قبل رسول اللہ کی نسبت کو دیکھو کہ وہ رسول اللہ کا سسر ہے۔ عمر پر بھونکنے سے پہلے علی و فاطمہ کو دیکھو کہ یہ ان کا داماد ہے۔ عمر پر بھونکنے سے پہلے ذرا اس نسبت کو دیکھو کہ وہ حسن و حسین کا بہنوئی ہے، وہ ان کی بہن ام کلثوم کا شوہر ہے۔ اور کم از کم اس نسبت کا ہی خیال کر رہے ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ تمہاری گندی زبانوں سے عمر کی شان اور مناقب بیان ہوں، کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور گندی زبانوں پہ نام عمر آ ہی نہیں سکتا۔ اور شیطان، جس خون میں شیطان دوڑتا ہو، جن کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہو، شیطان تو عمر کا نام سن کے دور سے بھاگتا ہے، اور جن کی رگوں میں اور جن کے خون میں شیطان ہو وہ کیسے نام عمر لے سکتے ہیں؟ وہ نہیں لے سکتے۔ ہمیں شوق بھی نہیں ہے کہ تم نام عمر لو، لیکن اپنی زبان کو عمر کی گستاخی سے روک کے رکھو۔ عمر کی گستاخی رسول اللہ کی گستاخی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے عمر کو مانگا ہے۔ عمر رسول اللہ کی مراد ہے۔ عمر کی گستاخی رب العالمین کی گستاخی ہے، اس لیے کہ عمر انتخاب خدا بندی ہے، اللہ نے عمر کو دیا ہے۔ عمر کی گستاخی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی گستاخی ہے۔ علی اس پہ اعتماد کر کے بیٹی دے رہا ہے اور تو بھونک رہا ہے، یعنی تو عدم اعتماد کر رہا ہے اور علی اعتماد کر رہا ہے، تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، علی کے اعتماد کو گالیاں دے رہا ہے۔ فاطمہ تو زہرا اس کو بیٹی دے رہی ہے اور تو گالیاں دے کے فاطمہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور حسن و حسین اپنی بہن عمر ابن خطاب کو دے رہے ہیں، اور تو عمر پہ بھونک کے تبرہ بازی کر کے کسی اور پہ نہیں، حسن و حسین پہ بھونک رہا ہے، ان پہ تبرہ بازی کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ اقضاہم علی، علی کر رہا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے ہونا چاہیے، تو وہ اقضاہم علی، اس فیصلہ کرنے والے مرد جری علی پہ بھونک رہا ہے۔ خاندان نبوت پہ نہ بھونک۔ تیرا دل، تیرا سینہ بغض سے بھر گیا ہے، عمر کے بغض سے تیرا سینہ جل رہا ہے، مر رہا ہے، تو پھٹ رہا ہے، لیکن عمر کی آڑ میں تو اہل بیت پہ بھونک رہا ہے۔ تو اللہ کا گستاخ بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ کا گستاخ بھی ہے، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا بھی تو گستاخ ہے۔ تو عمر کو گالیاں دے کر ان سب کا گستاخ بن رہا ہے۔